السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج دورہ قرآن کلاس میں ہم پارہ نمبر 25 الیہ یرد پڑھ رہے ہیں۔ الیہ اسی کی طرف، یرد رد کیا جاتا ہے یعنی لوٹایا جاتا ہے، علم الساعہ قیامت کا علم۔ اہل مکہ قیامت کا انکار کرتے تھے، اس بنا پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوال کرتے کہ جس قیامت سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے وہ کب ہوگی، وہ کب ہوگی۔ انہیں بتایا گیا کہ جس چیز کا علم تمہیں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قائم ہی نہیں ہوگی۔ کتنی ہی چیزیں ہیں، جیسے اس آیت میں مثال دی گئی کہ جو زراعت، کھیتی باڑی، پودے تم دیکھتے ہو، تمہیں معلوم ہے کیا تم ان کے نکلنے کا وقت، کسی پھل کے اپنے غلاف سے نکلنے کا یا کسی مادہ کے حاملہ ہونے یا بچہ جننے کا وقت تم جانتے ہو؟ نہیں، لیکن یہ حقیقت ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی قیامت ایک حقیقت ہے، اور اس کا انکار وہی کرتا ہے جو اللہ کی کتاب کا انکار کرے، وگرنہ جو کتاب اللہ کی حقانیت سے آگاہ ہو جائے قیامت کا انکار پھر ممکن ہی نہیں ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے، اور کسی قسم کے پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتے، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا، کہاں ہیں میرے شریک، وہ کہیں گے ہم نے تجھے صاف بتا دیا ہے، ہم میں سے کوئی اس کی شہادت دینے والا نہیں، یعنی اپنے شرک کا ہی انکار کر دیں گے۔ جیسے دوسرے مقام پہ آیا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہیں گے ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ وضل عنہم، اور ان سے غائب ہو جائیں گے وہ جنہیں وہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ انسان بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، اور اگر اسے کوئی برائی آ پہنچے تو بہت مایوس، نہایت نا امید ہو جاتا ہے۔ انسانی فطرت کی طرف اشارہ ہے، اور یہ انسانی فطرت تب تک ہوتی ہے جب تک انسان اپنے رب کو نہ پہچانے، لیکن جب وہ اپنے رب کے احکامات پر یقین کر لے تو اس کے لیے نعمت کا ملنا اور نہ ملنا دونوں ہی حال صبر و شکر سے مالا مال ہوتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور یقیناً اگر ہم اسے کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو ضرور ہی کہے گا یہ میرا حق ہے، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر واقعی مجھے اپنے رب کی طرف واپس لے جایا گیا تو یقیناً میرے لیے اس کے پاس ضرور بھلائی ہے۔ بس ہم یقیناً ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور بتائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا، اور یقیناً ہم انہیں ایک سخت عذاب میں سے ضرور چکھائیں گے۔ ہر ناشکرے نافرمان کی نعمت کے ملنے پر یہی سوچ ہوتی ہے، پہلا یہ کہ میری اپنی محنت ہے، دوسرا یہ کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، قیامت نہیں آئے گی، تیسرا یہ کہ سپوز اگر ہو بھی گئی تو یہاں اگر میں نے اپنی عقل محنت سے اتنا کچھ کر لیا تو آگے بھی مجھے ہی سب ملے گا، یہاں میری لک ہے تو وہاں بھی لک ہوگی۔ ایسے لوگوں کا انجام بتایا کہ آئیں گی قبریں، لگیں گی خبریں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں وہ منہ موڑ لیتا ہے، یعنی جیسے جیسے سہولت ملتی جاتی ہے غفلت بڑھتی جاتی ہے۔ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور اپنا پہلو دور کر لیتا ہے، دین کا درد محسوس نہیں کرتا، انسانوں کی ضروریات کا خیال نہیں ہوتا، اور جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعا والا ہے۔ لمبی چوڑی دعا کی مذمت نہیں ہے، اس کے اس ایٹیٹیوڈ کی مذمت ہے کہ جب پھر اللہ دعائیں قبول کرتا ہے تو کون اور میں کون ہو جاتا ہے۔ کہہ دے کیا تم نے دیکھا اگر وہ اللہ کی طرف سے ہوا، یعنی قرآن اور قیامت کا اعلان، پھر تم نے اس کا انکار کر دیا تو اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو بہت دور کی مخالفت میں پڑا ہو۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا کے کناروں میں، یعنی ارد گرد کائنات میں، اور ان کے نفسوں میں، یعنی اپنی ذات میں، اپنے آس پاس، اپنی کہانی، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے۔ اور کیا تیرا رب کافی نہیں اس بات کے لیے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی اللہ ان کو کائنات کے مشاہدات سے، خود اپنی ذات سے بھی حق کو واضح کر کے دکھا دے گا۔ لیکن کیا صرف اللہ کی گواہی کافی نہیں؟ یعنی مشاہدات نہ بھی ہوں تو اللہ کی گواہی ہی حجت کے لیے تمام ہے۔ الا انہم فی مریہ، سنو یقیناً وہ لوگ اپنے رب سے ملنے کے بارے میں شک میں ہیں، سن لو یقیناً وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یعنی یہ لوگ قرآن اور اللہ کے رسول کو اس لیے جھٹلا رہے ہیں کہ انہیں قیامت کا یقین نہیں،
وہ اپنے رب کی ملاقات میں شک کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، کوئی چیز اس کے علم اور قدرت سے باہر نہیں ہے، اسی لیے یہ گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ سورۃ الشورى یہ مکی سورت ہے۔ اس کی آیت 38 میں مسلمانوں کے اجتماعی نظام کی خوبی بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ ان کا اجتماعی نظام آمریت کے بجائے شورائیت پر مبنی ہوتا ہے۔ شورا مشورے کو کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے اجتماعی نظام کی خوبی یہ ہے کہ اس میں مشاورت ہوتی ہے، اور یہ مشورہ استخارہ میں بھی ہوتا ہے، انفرادی طور پر بھی۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی سوال ہے، کوئی کنفیوژن ہے، استخارے کی دعا پڑھیں اور اللہ سے مشورہ طلب کریں۔ استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کا کام الٹ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح یہ مشورہ جب نیکوکاروں سے، آپس میں مسلمانوں کا ایک دوسرے سے ہو تو انسان کبھی نادم نہیں ہوتا، کیونکہ ایک انسان کا عقل اس لحاظ سے کام کرے گا، اور جب بہت سارے مائنڈ مل جائیں گے تو یقیناً کام بہتر سے بہترین کی طرف ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف۔ پہلی 2 آیات حروف مقطعات پر مشتمل ہیں۔ کذالک یوحی اسی طرح وحی کرتا ہے تیری طرف اور ان لوگوں کی طرف جو تجھ سے پہلے تھے، وہ اللہ جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہی بے حد بلند بڑی عظمت والا ہے۔ آسمان قریب ہیں کہ اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو زمین میں ہیں۔ اس سے اہل سما کا یعنی فرشتوں کا، اہل ارض یعنی زمین والوں، خاص طور پر انسانوں اور پھر ان میں سے بھی مومنوں کے لیے استغفار کرنا معلوم ہو رہا ہے۔ فرشتے مومنوں کے لیے درجات کی بلندی، رحمت کے نزول اور جنت میں دخول کا سوال کرتے ہیں، جبکہ جو مسلمان نہیں ان کے لیے ہدایت کا سوال کرتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم سن لو بے شک اللہ ہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ والذین اتخذوا اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا کوئی اور کارساز بنا لیے، اللہ ان پر نگران ہے اور تو ہرگز ان کا کوئی ذمہ دار نہیں۔ اور اسی طرح ہم نے تیری طرف عربی قرآن وحی کیا تاکہ تو بستیوں کے مرکز یعنی مکہ والوں کو ڈرائے اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ارد گرد ہیں، یعنی دائرہ کار دنیا کے کونے کونے تک، اور تو اکٹھا کرنے کے دن سے ڈرائے جس میں کوئی شک نہیں ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ بھڑکتی آگ میں۔ اللہم احشرنا فی زمرۃ الصالحین اے اللہ ہمیں نیکوکاروں کے زمرے میں گروہ میں شامل فرمانا۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں ایک امت بنا دیتا، اور لیکن وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی اللہ زبردستی نہیں کرتا، اللہ نے اختیار دیا، جو اس کا راستہ چوز کرے گا اللہ اسے اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ وَالظَّالِمُونَ اور ظالم، ان کے لیے نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ ام اتخذوا یا انہوں نے اس کے سوا اور کارساز بنا رکھے ہیں۔ فاللہ هو الولج سو اللہ ہی اصل کارساز ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَمَخْتَلَفْتُمْ اور وہ چیز جس میں تم نے اختلاف کیا، کوئی بھی چیز ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا اس نے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے اور جانوروں سے بھی جوڑے۔ وہ تمہیں اس جہاں میں پھیلاتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ انسانوں کی طرح نہیں یا کسی کی طرح بھی نہیں، بلکہ وہ اس کی اپنی ہی ذات کی طرح ہیں، یعنی جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ تو جب ہمیں کوئی صفت بتائی جاتی ہے اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کی، آسمان دنیا پر نزول کی، قیامت کے دن میدان محشر میں آنے کی، جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں وہ تو معلوم ہیں، ان پر ایمان ہونا چاہیے، لیکن جو کیفیت ہے وہ ہم سے مجہول ہے، یعنی ہمیں پتہ نہیں وہ کیسی ہے۔ کما یلیق بشانہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض اسی کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ وہ رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تعالکم اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا
جس کا تاکیدی حکم اس نے نوح کو دیا اور جس کی وحی ہم نے تیری طرف کی، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا، یہ کہ اس دین کو قائم رکھو اور اس میں جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ مشرکوں پر وہ بات بھاری ہے جس کی طرف تو انہیں بلاتا ہے۔ اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اپنی طرف راستہ اسے دیتا ہے جو رجوع کرے۔ دین آسان اور ایک ہے۔ تمام نبیوں کی دعوت ایک لا الہ الا اللہ تھی، گرچہ فروعات جزوی مسائل تھوڑے مختلف تھے، اور اس میں ہر دور کے ان لوگوں کے لیے ہی سہولت تھی۔ اب جو پھر بھی نہ مانے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آسانی نہیں بلکہ تنگی میں پڑنا چاہتا ہے، اور وہ رب کی طرف نہیں آتا تو رب بھی اس پر ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا، اور وہ جدا جدا نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا آپس کی ضد کی وجہ سے، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے ایک مقرر وقت تک پہلے طے ہو چکی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور بے شک وہ لوگ جو ان کے بعد اس کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کے متعلق یقیناً ایسے شک میں مبتلا ہیں جو بے چین رکھنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت معلوم ہو جانے کے بعد انکار انسان کو پریشان ہی رکھتا ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ فوراً ان کا قصہ تمام کر دیتا اگر اس کا فیصلہ قیامت تک کا نہ ہوتا۔ فَلِذَلِكَ، سو تو اسی کی طرف پھر دعوت دے اور مضبوطی سے قائم رہ جیسے تجھے حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی مت کر، اور کہہ دے کہ اللہ نے جو بھی کتاب نازل فرمائی میں اس پر ایمان لایا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں آپس میں جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آیت 15 ایک آیت ہے لیکن اس میں احکام بہت سارے ہیں۔ مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ 10 جملوں پر مشتمل ہے، جس میں سے ہر جملہ ایک مکمل مضمون ہے۔ آیت الکرسی کے سوا اس کی مثال اور کوئی آیت نہیں ملتی۔ والذین یحاجون، اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ اس کی دعوت قبول کر لی گئی، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر بڑا غضب ہے اور ان کے لیے بہت سخت سزا ہے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی، اور میزان بھی، میزان یعنی روز قیامت وزنوں کا تولا جانا برحق ہے، اور یہ قرآن بھی میزان ہے، ترازو ہے حق اور باطل کا۔ وما یدریک، اور تجھے کون سی چیز آگاہ کرتی ہے شاید کہ قیامت قریب ہو۔ یستعجل، اسے وہ لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اس سے ڈرنے والے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ حق ہے۔ دنیا میں بھی جنہوں نے تیاری کرنی ہوتی ہے وہ وقت مانگتے ہیں۔